ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن کلاس نمبر 122 میں آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 182 سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، ان کو نہیں مانتے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو ہم آہستہ آہستہ ان کو پستی کی طرف لے جاتے ہیں، اس پستی کی طرف کہ جو ان کے علم میں نہیں ہوتی، ان کے علم میں بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مہر ان پر لگ چکی ہوتی ہے جان بوجھ کر حق سے اناد کرنے کی وجہ سے. والعیاذ باللہ. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں مہلت دیتا ہوں. ان کیدی متین، اور بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پختہ ہے. یعنی اگر دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے باوجود مزے کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا فضل و کرم ہے. اور اکثر یہی ہوتا ہے، جو لوگ گناہوں میں بھی ملوث ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ فلم انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں اور بے حیائی پر مبنی کام کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ماہ ہماری فلاں فلم ریلیز ہونے والی ہے، بس دعا کریں یہ ہو جائے. تو وہ بھی اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے منسوب کرتے ہیں، اور بظاہر ان کو کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی بھی نظر نہیں آتی، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کے نیک ہونے کی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم دنیا میں ڈھیل دیتے ہیں، اور یہ مضمون قرآن پاک میں کئی دفعہ آ چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے عذاب مقدر کر دیتا ہے، پھر دنیا میں اس کو کھلی چھٹی دیتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ٹھہرے. والعیاذ باللہ تعالیٰ. یعنی وہ جتنی برائیاں کرے گا اتنا بڑا ہی عذاب اس پر آئے گا. اور یہی وہ لفظ ہے سنستدرجہم، جس سے استدراج کا لفظ ڈیڈکٹ کیا گیا ہے. ایک کرامت ہوتی ہے اور ایک استدراج. کرامت یہ ہے کہ کسی غیر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ کر دے جو عقل میں آنے والا نہ ہو کسی بھی فارم کے اندر، لیکن یہ اس کے اختیار میں نہیں ہوگا. اور استدراج یہ ہے کہ کوئی شخص کرامت دکھاتا ہے، یعنی کوئی فزیکل فینومینا آف نیچر بظاہر اس کے سامنے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہ کوئی جادو کی فارم یا شیطنت ہو سکتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں استدراج، اور اسے کہتے ہیں کرامت. کرامت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی، استدراج جو ہے وہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی ہم نے سورہ الاعراف میں ہی پڑھا، اور سورہ طٰہٰ میں اس کی ڈیٹیل آئے گی کہ جادوگروں نے رسیاں پھینکی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے. وہ رسیاں موسیٰ علیہ السلام کو بھی سانپ نظر آئیں، تو وہ استدراج تھا ان کا. ایکچولی وہ چیز نہیں تھی، لیکن لوگوں کو وہ چیز خوف زدہ کر رہی تھی. اس کے برعکس کرامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دے جو اس کے وہم و گمان میں نہ ہو. اور یقیناً یہ کرامت والا معاملہ تو انسان کے ساتھ عموماً اتفاقی امر دنیا میں کئی لوگوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر
کبھی بسا اوقات انسان کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے کہ یار وہ فلاں دوست میرا آج سے 15 سال پہلے ہم اکٹھے پڑھتے تھے میٹرک میں، وہ پتہ نہیں کدھر گیا ہے، اور اچانک اس دن اسی بندے سے آپ کی ملاقات ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہوگی، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کسی شخص کی یہ ایبلٹی نہیں کہ وہ خود یہ چیز حاصل کر لے، ورنہ اس پہ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جس شخص کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ یہ معاملات حاصل کر سکتا ہے کرامت کے ذریعے، تو میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ اس کے سامنے رکھتا ہوں لکھا ہوا کاغذ پہ، وہ اسے پڑھ کے بتا دے، یا 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن میتھمیٹکس کی سالو کر کے بتا دے۔ جس بندے نے میتھمیٹکس میں ایم ایس سی نہیں کی ہوئی، وہ اس دنیا جان کے سارے بزرگ بھی جمع ہو جائیں، اس کو پروناؤنس بھی نہیں کر سکتے 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کرنا، تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو یہ معاملہ یاد رکھیے کہ یہ کرامت والا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہوتا ہے۔ اس میں کئی ایک چیزیں صحابہ کرام کے بارے میں صحیح سند سے ملتی ہیں۔ ایک میں بتا دیتا ہوں، دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ ان سے آ کر کسی کرسچن نے یہ گلہ کیا کہ آپ اللہ کے ماننے والے کہلاتے ہیں اور اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے محبوب ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مردود لوگ ہیں کرسچنز، تو قحط سالی ہے، اور آپ بھی اس قحط سالی کا شکار ہیں، ہم بھی ہیں۔ اگر آپ واقعی اس چیز کو سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر بارش کیوں نہیں نازل کرتا؟ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمین جس میں وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اس زمین میں جا کے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اے اللہ، اس کافر اور مشرک شخص کے سامنے مجھے رسوائی سے بچا لے۔ یہ دعا کر کے فارغ ہوئے، اسی وقت گھٹا چھائی، اور صرف سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پر بارش ہوئی، اور پھر وہ بادل پھٹ کے دور چلے گئے۔ اب یہ بہت بڑا ایسا معاملہ ہے جو واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ یہ ہے کرامت کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کی جائے اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات دعا جو ہے وہ قبول نہیں بھی ہوتی۔ اب یہ نہیں ہے کہ ضروری کسی نے دعا کرنی تو وہ دعا ضرور قبول ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کسی معاملے میں دعا قبول فرما لے اور کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہ کرے اس طریقے سے، ورنہ مومن کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو یا تو اسے وہی چیز عطا کر دی جاتی ہے جو اس نے مانگی ہوتی ہے، یا دوسرا معاملہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے کوئی اور بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے، یا تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کے لیے جو ہے وہ بقدر اس کی کوئی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے اس کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، اس کے لیے اجر بن جاتا ہے۔ تو ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ صحیح کرامت کی ایک شکل ہے۔ باقی جو استدراج ہے کوئی کر کے دکھا دے تو اس کی کوئی اسلام کے اندر حیثیت نہیں ہے۔ اولم یتفکروا، کیا اب تک انہوں نے غور نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے یہ جو ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کسی قسم کا جنون نہیں ہے۔ یعنی کافر یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدگی میں جا کر عبادت کرتے تھے غار حرا کے اندر، ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہو، کیونکہ ابھی تک تو آپ بڑی ڈائنامک لائف گزار رہے تھے، ایک اچھے کامیاب تاجر تھے اور سوشل ایکٹیویٹیز میں بڑا حصہ لیتے تھے، اور اچانک اپنی زندگی مبارک کے 40ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائی کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ 2 3 دن تک کھانا باندھ کے گھر سے لے جاتے تھے اور وہاں پر تفکر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو بعض لوگ بڑی نیک نیتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے یہ معاملہ کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر کوئی آسیب آ گیا ہو۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد کیا کہ جو جنات جن پر آتے ہیں ان کا کریکٹر بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ اس قسم کی ڈیسنٹ گفتگو نہیں کرتے، ان کے تو معاملات ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کبھی غور و تفکر نہیں کیا کہ ان کے جو یہ صاحب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کوئی جنات کا اثر نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو نہیں ہے مگر کھلم کھلا ڈر سنانے والے، آخرت کا ڈر سنانے والے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے زمین و آسمان کی وسیع جو یہ مملکت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں تفکر نہیں کیا، اس کو نہیں دیکھا؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے ان کے سامنے چیزیں موجود ہیں، کیا ان کو یہ غور سے نہیں دیکھتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ان کے سامنے موجود ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ان تمام کی اجل قریب آ چکی ہو، یعنی زمین و آسمان پہ جو قیامت کا حادثہ پیش آنا ہے اس کا وقت بالکل قریب آ چکا ہو۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2005 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، کتاب الجمعہ چیپٹر میں آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو مسنون خطبہ پڑھا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں بھی شروع میں پڑھتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، یعنی شہادت کی انگلی اور یہ ساتھ والی انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرماتے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت ہی آنی ہے، اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ یہ جو اتنی لمبی انسانیت کی ہسٹری ہے اس کی کنکلوژن جو ہے امت محمدیہ کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ڈر نہیں جاتے کہ قیامت کا جو حادثہ ہے وہ بالکل قریب آ چکا ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اب اس قرآن کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جس پر یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا آخری کلام اور پرفیکٹ کلام ان کے پاس موجود ہے۔ اس سے بہتر کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس پر ایمان لایا جائے؟ لیکن بات وہی، مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ تعالیٰ ہی، اور یہ محذوف ہے اس میں، اپنے اعمال کی وجہ سے اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہ کر دے، فَلَا هَادِيَ لَهُ، تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ رہنے دیتا ہے انہیں اپنی گمراہی کے اندر کہ اس کے اندر بھٹکتے پھرے۔ یعنی جب خود کسی نے گمراہی چوائس کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ ہدایت اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے۔ یسألونک عن الساعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی۔ ایان مرساہا، کہ کب یہ واقعہ ہوگا قیامت کا۔ قل انما علمها عند ربی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ قیامت کے آنے کا علم وہ کس سن میں آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، اور نہیں ظاہر کرے گا مگر وہی اس کو اس کے وقت پر۔ جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت کہتے بھی قائم ہونے والی کو ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، اور یہ قیامت بہت بڑا حادثہ ہے زمین و آسمان پر، اس سے بڑا ظاہر ہے کوئی حادثہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس حادثے کی تفصیلات دیکھنی ہو تو 30واں پارہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، ساری کنکلوژن پورے قرآن پاک کی 30ویں پارے پہ ہو رہی ہے، اور سارا قیامت کا نقشہ ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ لہذا یہ جو آج کل وہ کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ 2020 میں قیامت آ جائے گی اور فلاں ہو جائے گا، اور اس امام میں مسلم اور غیر مسلم سارے ہی ننگے ہیں۔ اگر آپ پرانے بزرگوں کو بھی پڑھ کے دیکھیں نا، وہ بھی اپنی طرف سے قیامت کی پریڈکشنز کرتے رہے ہیں، فلاں سن میں آئے گی جی، 1000ویں جب صدی پوری ہو جائے گی اسلام کی تو قیامت آ جائے گی۔ اب 1435 ہجری چل رہی ہے، آج 15 فروری 2014 ہے، تو وہ جو 1000 والی ان کی پریڈکشن تھی اس سے بھی تقریباً 450 سال اوپر ہو چکے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے علم میں نہیں۔ اسی طریقے سے احمد بریلوی صاحب نے بھی وہ سن نکالا ہے 1837 ہجری،
تو اس طریقے سے مختلف لوگوں نے کیلکولیشن کرنے کی کوشش کی ہے. قیامت کا علم ایسا خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. وہ 5 علوم جو سورہ لقمان کی آخری آیات میں آئے ہیں، جن کا پھر میں نے ڈیٹیل سے بھی انالیسس کیا تھا 2 لیکچرز میں، مسئلہ نمبر 6A اور 6B، علم غیب سے متعلق اور کشف، الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. وہ کل ملا کے تقریباً 3 گھنٹے کی گفتگو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بنتی ہے، 3.25 ساڑھے 3 گھنٹے کی گفتگو. اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا. البتہ ان میں 4 علوم جو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں چاہے کسی کو عطا فرما سکتا ہے. انبیاء اکرام میں سے غیبی خبر ان کو عطا فرما سکتا ہے، اور اس میں نے مثال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بتائی ہوئی غیبی خبروں کی وجہ سے بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث ہیں مستقبل کی پریڈکشن کی مختلف معاملات کے اندر، اور وہ ایگزیکٹ پوری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. لیکن ان احادیث میں بھی کوئی ایک حدیث بھی ذخیرہ حدیث میں ایسی نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں کہا ہو کہ اس کا علم میرے پاس ہے. اس کے الٹ ملتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح مسلم میں یہ پہلی حدیث ہے کتاب الایمان کے اندر، حدیث جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کے مختلف جب سوالات پوچھے، ان میں آخری سوال یہی تھا کہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ جو شخص سوال پوچھ رہا ہے، جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال پوچھنے والا ہے. یعنی دونوں اس معاملے میں ہم برابر ہیں. میرے علم میں نہیں کہ قیامت کب آئے گی. پھر جبریل نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی نشانیاں ارشاد فرما دیں. ہاں، وہ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن علم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی خبریں عطا فرمائی تھیں، جو معاملات قیامت تک ہونے والے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نشانیاں ارشاد فرمائی کہ قیامت بالکل اس وقت اپنے قریب سمجھو جب کہ لونڈیاں جو ہیں وہ اپنے مالکوں کو جنم دیں گی، اپنی مالکاؤں کو. اور اس کی تعویل یہی بنتی ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنی ماں کی نافرمان ہو جائے گی. یعنی ینگ عورتیں، بچیاں اپنی ماں کے ساتھ اس طرح سلوک کریں گی جیسا کہ اپنی لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرٹیکولر عرب کے بارے میں کہ ننگے پاؤں اور تنگ دست بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگوں میں اتراتے پھریں گے. اور اب آپ دیکھ لیں اس وقت دنیا میں بڑی بلڈنگز کا گڑھ جو ہے وہ عرب ممالک بنے ہوئے ہیں، خصوصاً دبئی. جب برج الخلیفہ وہاں پہ بنا اتنا بڑا، تقریباً 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ وہ زمین میں گاڑ دیا انہوں نے، اتنی بڑی عمارت. تو تنگ دست ننگے پاؤں پھرنے والے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگوں میں اتراتے پھریں گے. یہ 2 نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اس کے علاوہ بھی قیامت کی کئی نشانیاں ہیں. جسے شوق ہو تو مشکات المصابیح میں 3ری جلد کے اندر قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ احادیث 13 کتابوں سے موجود ہیں، انکلوڈنگ بخاری اور مسلم اور باقی کتب سنن اربع. لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک. یسألونک کأنک حفی عنہا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ سے اس طرح سوال کر رہے ہیں جیسے آپ بھی خود اس تحقیق میں لگے ہوں کہ قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس کی کھوج میں نہیں لگے ہوئے کہ آپ کو ڈسکوری کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. نہ آپ کا یہ منصب ہے، آپ کا تو کام ہے ان تک دعوت حق پہنچانا. قل انما علمها عند اللہ، پھر بات ریپیٹ کی گئی. اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اور واقعی احمد بریلوی صاحب نے پورا زور لگا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اس میں مانے بھی اپنی کتاب کے اندر کہ یہ قیامت کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں. باقی 4 علوم تو جو اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا تھا وہ تو علم میں آ جاتا تھا جس خاص موقع کے لیے، کہ کل کیا ہونے والا ہے، کسی کی ڈیتھ کب ہوگی، ایسا معاملات. لیکن اس معاملے میں انہوں نے زبردستی کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو موت سے پہلے قیامت کی خبر دے دی ہوگی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے بہاف کے اوپر خود ڈیسیژن کرنے والے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں کیٹاگوریکل ڈینائی. آپ دیکھ لیں، اب قرآن اس لیے تو مولوی پڑھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. اور پھر وہ آیات پیش کرتے ہیں سورۃ الجمعہ سے کہ علماء یہود کی مثال ہے ان گدھوں کی سی
کہ جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں، تو کہتے ہیں یہ جو کتابیں پڑھنے والے ہیں وہ گدھے ہیں۔ اب ان کی عقل کام نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی گدھا ان کو کہا ہے، ان کے علماء اور بزرگوں کو، کہ جیسے یہودی علماء ان کے پاس کتابیں موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں پیشن گوئیاں موجود تھیں کہ پیغمبر آخر الزمان نے آنا ہے، لیکن وہ کتابوں سے انہوں نے نفع حاصل نہیں کیا۔ وہ اسی طریقے سے ہے جیسے گدھے کی پیٹھ پر کتاب لاد دی جائے، وہ گدھا خود کتاب تو پڑھ نہیں سکتا، اب خالی کتاب اپنے بوجھ اٹھائے پھرے وہ گدھا، تو کتاب گدھے کے کسی کام کے نہیں ہے۔ تو بیسیکلی ان علماء کے بارے میں ہے کہ جن کے پاس شوکیس میں بخاری اور مسلم رکھی ہوئی ہے لیکن نماز بخاری مسلم کے طریقے پہ نہیں پڑھتے، قرآن پاک رکھا ہوا ہے لیکن عقیدے اس کے مطابق نہیں، اور پھر الٹا کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری مثال گدھوں کی سی ہے۔ تو گدھے کی مثال اس کی ہے جو پڑھتا نہیں ہے، جو پڑھتا ہے وہ گدھے کی مثال کیسے ہوا؟ وہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، سورہ الزمر کی آیت نمبر 9۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ تو یہ قرآن تو بار بار عقل کے اوپر، اور پھر اس کا کلائمیکس سورہ فاطر کی وہ آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ کی معرفت اور خشیت رکھنے والے ہے ہی وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں۔ تو علم کو ڈینائی نہیں کیا گیا، علم سے جو فائدہ نہیں حاصل کرتے وہ گدھوں کی مثال ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ اس وقت اکثر علماء سو اسی کی مثال ہے کہ ان کے پاس کتابیں موجود ہیں اور شوکیسوں میں سجی ہوئی ہیں لیکن ان سے وہ نفع حاصل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، یعنی اس عقیدے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ اب وہ آ رہی ہے شورى آفاق آیت، سورہ الاعراف آیت نمبر 188، جس میں میں نے وہ 2 لیکچرز ریکارڈ کیے تھے۔ اسی طریقے کی ایک آیت سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 بھی گزری ہے، اس میں میں ڈیٹیل سے اس آیت کے اوپر تقریباً 3 گھنٹے سے زیادہ گفتگو کر چکا ہوں۔ اور علم غیب کے عقیدے کے حوالے سے سورۃ الانعام آیت نمبر 50 اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 کلائمیکس ہے۔ صرف اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں، احمد بریلوی صاحب کا پڑھ لیں، اشرف علی تھانوی صاحب کا پڑھ لیں، یا کسی اور عالم کا پڑھ لیں، جس عالم پر اعتماد ہے اسی کا ترجمہ پڑھ لیں تو عقیدہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، وہ 2 لیکچر میں ان کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 6A علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اور مسئلہ نمبر 6B الہام، کشف اور خوابوں کی حقیقت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اور پھر اس کے آگے بھی 2 گھنٹے کا مزید لیکچر دیا تھا حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 7۔ یعنی تقریباً سمجھ لیں آپ کے 6-7 گھنٹے میں نے اسی آیت پہ گفتگو کی تھی۔ آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، صرف اس کا ترجمہ اور 1-2 احادیث پڑھ کے اس معاملے کو کلیئر کرتے ہیں۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ تو نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ میرے لیے چاہے گا وہی۔ میں خود بھی اپنی جان کے بارے میں نہ تو نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ میں تم سے یہ دعوے پہ یہ بات کرتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب جان لیتا، لو کہتے ہیں اگر میں غیب جان لیتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا۔ یعنی اگر مجھے مستقبل کی خبر پتہ چل جاتی تو میں کئی ایک پرابلم سے بچ سکتا تھا، اور وہی ذکر ہے اس کے ساتھ وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر میں مستقبل کا حال خود سے جان لیتا، میرے اندر یہ کیپیبلٹی ہوتی، تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یہ تو کسی بھی معاملے بندے کے ساتھ اگر یہ ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ بچے گا۔ ایگزیکٹ جان بچانا تو ہر بندے پہ فرض ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کو یہ پتا ہو کہ اگر وہ یہاں سے 9:20 پہ باہر نکلے گا تو وہ آسمان سے بجلی گرے گی اور اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، تو وہ کبھی بھی نہیں نکلے گا، اس طرح پوری رات یہاں گزار دے، باہر نہیں نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر میں غیب جان لیتا تو میں بہت خیر کثیر جمع کر لیتا، اور اس کی سب سے بڑی علامت کیا؟
وما مسنی السوء، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، اس قوم کو جو واقعی اس پر ایمان لانا چاہیے. یعنی میرا سٹیٹس جو ہے وہ آخرت کا ڈر سنانا ہے اور جنت کی خوشخبری سنانا ہے. اب اس کانٹیکسٹ میں قرآن پاک میں کئی آیات ہیں جو کہ میں اس میں 6-7 گھنٹے گفتگو کر چکا ہوں. 2 حدیثیں ایسی ہیں کرٹیکل جو اس حوالے سے میں پیش کر دیتا ہوں، اور دونوں حدیثیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں. بلکہ پہلی حدیث تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے موقع پر کفار کی طرف سے یہ تکلیف پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت مبارک سامنے کے شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت میں یہ کلمات بھی زبان مبارک سے نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا کہ جنہوں نے اپنے نبی کو خون سے رنگ دیا ہے. تو اس پہ پھر قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا ان کے لیے فیصلہ کرے گا. اور جس شخص کی وجہ سے تکلیف پہنچی تھی خالد ابن ولید، اسی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا. اس نے ایمان قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے جو فیصلہ فرما دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 4 دانت مبارک شہید ہوئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی تکلیف پہنچی، بلکہ بلڈ پریشر ڈاؤن ہو گیا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھوتی تھیں، اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک کاٹن کا کپڑا جو ہے وہ آگ میں جلا کے اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسوڑوں پہ رکھی تو وہ خون رکا. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی تھی، چونکہ خون اتنا نکلا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. اور پھر وہ آیت بھی نازل ہوئی سورہ آل عمران 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اور ان سے پہلے کئی رسول گزرے ہیں، اگر یہ شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تم نے ہمارے نبی پہ تو کوئی احسان نہیں کیا ایمان لا کر، اور جو کوئی الٹے قدم پھرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ شاکرین کو جزا دے گا جو ثابت قدم رہیں گے. تو ہم نے ایمان اپنی آخرت کے لیے قبول کیا ہے، نہ کہ نبی کے اوپر کوئی معاذ اللہ احسان کیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رکنے والی نہیں ہے. اور یہی وہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خطبے میں جو ہے وہ پڑھی تھی. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس میں میں ڈیٹیل سے 2 گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں مسئلہ حیات النبی کے اوپر، مسئلہ نمبر 5 کے نام سے. دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک یہودیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 صحابہ تھے جنہوں نے وہ زہر آلود بکری کھا لی، جس میں سے 7 کی ڈیتھ ہو گئی. سنن ابی داؤد میں ڈیٹیل ملتی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زبان مبارک پہ رکھا، لیکن پھر بوٹی میں سے آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ظاہر ہوا کہ اے اللہ کے رسول مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تھوک دیا اور صحابہ کو بھی روک دیا. لیکن اس وقت تک 7 صحابہ اس زہر کے اثر کی وجہ سے شہید ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ ہے وقتی طور پر وہ زہر روک دیا. پھر 4 سال بعد صحیح بخاری میں ہی حضور کی وفات کے چیپٹر میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں کہا کہ عائشہ، جو مجھے اس وقت زہر دیا گیا تھا 4 سال پہلے، وہ آج بھی میری رگوں کو کاٹ رہا ہے. وہ جو رافضی جو ہے وہ تھوپتے ہیں اہل سنت کے اوپر کہ جی معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے زہر دے دیا تھا، تو وہ آؤٹ آف کنٹیسٹ کوٹ کرتے ہیں. وہ تو اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ 4 سال پہلے یہودیہ نے دیا تھا زہر، تو سیدہ عائشہ تو اس کی راوی ہیں. تو وہی ہے کہ بس مولوی جو ہیں وہ اپنے وہ ماننے والوں کو لگائی رکھتے ہیں، کس نے اٹھا کے بخاری پڑھنی ہے کہ اس میں اصل بات کیا لکھی ہوئی ہے. کیونکہ مجھے اگلے دن ای میل بھی آئی تھی، تو پھر میں نے ان کو حدیث کا پورا نمبر بھیجا کہ بھائی یہ معاملہ نہیں ہے، اس طرح ہے، مولوی دھوکہ دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ یہ معاملہ تھا. اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو ایک خواہش تھی اس کو پورا فرمایا اس ذریعے سے. تو بہرحال اس میں 7 صحابہ شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح موجود ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید ہے
کہ آپ کی بات علم میں ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو زہر کھانے دیں یا خود کھائیں. یہ تو اپنی جان بچانا تو فرض ہوتا ہے. کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی موت کو اپنے گلے نہیں لگا سکتا, جان بوجھ کر. وہ تو خودکشی کے زمرے میں اگر کوئی زہر کھا لیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اس وقت تک یہ بات نہیں تھی, بعد میں اللہ تعالیٰ نے علم میں لائی. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے وقتی طور پر بہت بڑی تکلیف اس حوالے سے پہنچی کہ 7 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے 10 میں سے. تو یہی بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی اگر آپ فرما دیجئے میں خود سے غیب مستقبل کی خبریں جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا. باقی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ اس لیکچر میں 6A 6B اور 7 میں کسی کو شوق ہو تو وہ سن سکتے ہیں. لہٰذا اب یہاں پر میں ایک بڑا کڑوا جملہ بولنے لگا ہوں کہ بھائیو, قرآن پاک کا صرف وہی معنی معتبر ہے جو اس کتاب کو پڑھ کر غیر مسلم معنی لیتا ہے. مسلمان کا معنی معتبر نہیں ہے, کیونکہ مسلمان نے اینک لگائی ہوئی ہے کسی مسلک کی, وہ اس کو ذہن میں رکھ کے آیات کو پڑھے گا. اور آپ یقین کریں اس آیات کی تفسیر اگر آپ پڑھیں بریلوی مکتبہ فکر کی تو آپ کو لگے گا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ فل غصہ نکالا ہے کہ یا اللہ تو نے یہ آیت کیوں نازل کی ہے قرآن کے اندر. لگتا ہے ایسے ہے, اور اس طرح تعویلات کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ یار بالکل آیت کے مخالف بات لکھی ہوئی ہے, آیت کچھ اور کہہ رہی ہے اور بالکل اس کے الٹ بات کی ہوئی ہے. تو قرآن پاک کا صرف وہی معنی معتبر ہے جو ایک غیر مسلم لیتا ہے. قرآن پڑھے, اس کا جو ترجمہ ہے اس کو اسی طریقے سے مان لے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن میں جب کوئی شخص پڑھے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کے خواب میں بھی کبھی یہ بات آئے گی کہ اس آیت سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ یا علی مدد بھی میں کہہ سکتا ہوں؟ وہ کہے گا جی واضح ہے جی, اللہ کی عبادت کرنی, مدد 2 × 2 4, جناب کیڑی گل کر دو. ہاں مولوی کے دماغ میں یہ بات آئے گی اور وہ پھر اس کی تفسیرات, وہ کہے گا جی وہ جی ایک مجازی ہوتی ہے ایک حقیقی ہوتی ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے, عبادت بھی پھر مجازی بھی ہوتی ہے حقیقی بھی ہوتی ہے. حقیقی اللہ کی کرو, مجازی جو ہے وہ بزرگوں کی کر لو. ایک ہی آیت میں اللہ نے 2 باتیں کی ہیں. اور یہ دریا میں کوئی ڈوب رہا ہو تو کس کو پکارے گا؟ او بھائی اس کا ڈوبنے کا تو ذکر ہی نہیں اس میں. یہ تو ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا, دعا کے لیے پکارنا. وہ تو اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور اس میں نہ کرو برائی کے کاموں میں. تو اس میں بہرحال میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 1 گھنٹہ اور 38 منٹ گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے, دعا صرف اللہ ہی سے. اور یہ جتنے مولوی جو یہ دھوکہ دیتے ہیں اس کو اس میں ایڈریس کیا ہے, اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے, ریسرچ پیپر نمبر 3 8 صفحوں کا, دعا صرف اللہ ہی سے, اہل سنت پاک.com پہ موجود ہے. وہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ, اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا, یعنی آدم علیہ السلام سے. سورہ نساء میں بھی اس کا ذکر آیا. وَمِنْهَا زَوْجَهَا, اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا, جو صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا, اسی سے اس کا جوڑا بنایا. لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا, تاکہ اس کی طرف اطمینان حاصل کرے. جو ایک سیکچول ریلیشن شپ ہے ایک مرد اور عورت کے درمیان, یعنی میاں بیوی کے درمیان جو جائز تعلق ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سکون کا ذریعہ تمہارے لیے بنایا. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا, تو جب مرد جو ہے وہ عورت کو ڈھانپ لیتا ہے, مراد اس سے اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست انداز میں شرم کے دائرے کے اندر اس معاملے کو بیان کیا. تو یعنی اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے تو اس عورت کو ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے. فَمَرَّتْ بِهِ, اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے. فَلَمَّا أَثْقَلَتْ, جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے, یعنی وہی اس کا جو ٹائم پیریڈ ماں کے پیٹ میں بچے کا 9 مہینے کا ہے, اس کے جب میجورٹی ٹائم 6-7 مہینے گزر جاتے ہیں, جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے اس کے بوجھ سے, دعوا اللہ ربہما, تو وہ دونوں میاں بیوی اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھ لیں انسان کتنا لاچار ہے. کوئی انسان بچہ کیا بچے کا ناخن بھی نہیں بنا سکتا. یہ تو کسی کو شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ لے, ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس, مسئلہ نمبر 60 کے نام سے. 1.25 گھنٹے کی میری گفتگو ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس وقت میاں بیوی جو ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا,
کہ اگر تو نے ہمیں کوئی نیک اولاد اے اللہ عطا کی، اس وقت دیکھو کیسی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور تیرا شکر ادا کریں گے اللہ جب تو ہمیں اولاد عطا فرمائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جو سورہ الشورى کے بھی آخری رکوع میں آتا ہے کہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں جو ہیں وہ بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے، یا سیدہ ماریہ قبطیہ سے ہوئی اولاد ایک، اور وہ بھی جو ہے پروان نہ چڑھ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بیویاں خواہش نہیں کرتی ہوں گی کہ ان کی اولاد ہو؟ تو یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے پاس خاص ہیں۔ تو جب وہ معاملہ قریب آتا ہے تو دونوں میاں بیوی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ اگر تو نے ہمیں صحیح و سالم اچھی اولاد عطا فرمائی تو ہم تیرا شکر کریں گے۔ لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ فَلَمَّا آتَاهُمَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ ان کو عطا کرتا ہے صالحہ نیک اولاد۔ اب صالحہ کا بیسیکلی ادھر تعویل خاص کے اعتبار سے ترجمہ ہے تندرست اولاد، بالکل صحیح سالم۔ جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو وہ دونوں اللہ کی دی ہوئی عطا میں شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شرک کرتے ہیں؟ یہ تو فلاں بزرگوں نے دیا، یہ تو فلاں کی طرف سے مل گیا، یہ فلاں کی طرف سے، یہ فلاں بت کی طرف سے مل گیا، یہ فلاں دیوی کی طرف سے مل گیا۔ دیتا اللہ ہے اور چیزوں کو ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ وہ جی فلاں جگہ گیا تھا تو یہ معاملہ ہو گیا۔ بھائی دنیا میں روزانہ اربوں کتوں کے بچے جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، وہ کس دربار پہ جا کے یہ مانگتے ہیں دعا، تو ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ خربوں انڈوں میں سے مرغیوں کے چوزے، کووں کے چوزے، چیلوں کے چوزے، کبوتروں کے چوزے نکلتے ہیں روزانہ، ان کے ساتھ یہ معاملات کون کر رہا ہے؟ یہ اتنی کمپلیکس کریشن ہے۔ انسان تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی نیک آدمی سے آپ دعا کروائیں اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے، دے کوئی نہیں کسی کو سکتا، اور وہ بھی نیک آدمی صحیح وسیلہ شخصی یہ ہے جو دنیا میں موجود ہو۔ جو قبر میں چلا گیا اس کے ساتھ ہماری کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، اس کو اب ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، نہ کہ یہ کہ اس سے مانگنا شروع کر دیا جائے۔ تو پھر یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ پنجاب میں تو ہمارے یہ انڈیا پاکستان کے کلچر کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر لوگوں نے تو نام رکھے ہوتے ہیں، پیرا دیتا نام ہوتے ہیں باقاعدہ۔ اللہ دیتا تو بہت کم ہی ملتا ہے نام، یہ زیادہ نام اس طرح کے ملتے ہیں۔ فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، ایک ہی جملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے یہ جو کر رہے ہیں، یہ کرتے رہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو حق ہے وہ بالکل واضح ہے۔ انسان تو اتنا لاچار ہے کہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، کسی کو کیا دے گا؟ اگر اپنا پیشاب بند ہو جائے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے پیشاب نہیں کسی کا جاری کر سکتی۔ گردے فیل ہو جائے نا تو گردے دوبارہ چل نہیں سکتے۔ میڈیکلی اگر دل فیل ہو جائے، بیسک مشینوں پر اسے وینٹیلیٹر پہ چڑھا دیں، روح اس کے اندر واپس نہیں آ سکتی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی۔ اللہ اکبر۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا شریک بنا رہے ہیں یہ ان ہستیوں کو جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اب طویل خاص کے اعتبار سے تو یہ بتوں کے بارے میں ہے کہ بت خود وہ مشرکین عرب تراشتے تھے، خود پیدا کیے گئے تھے، وہ ان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے، اور وہ کسی کو کیا دیں گے؟ اور طویل عام کے اعتبار سے جسے فٹ اسے گفٹ، یہ تو نہیں ہے کہ بتوں سے نہیں مانگ سکتے تو اور باقیوں سے مانگا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کی ہوئی ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ نہیں طاقت رکھتے کسی کی مدد کرنے کی۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وہی بات ہے، چاہے بت ہے چاہے انسان ہے، اگر پیشاب کسی انسان کا بند ہو جائے، خود تو اپنا پیشاب نہیں چلا سکتا، ہر بندہ ہی لاچار ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف، یعنی جو ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے گمراہی جان بوجھ کر اختیار کی ہوئی ہے، لا يتبعوکم، تو وہ تمہاری پیروی کبھی نہیں کریں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم
ام انتم صامتون، چاہے تم ان کو بلاؤ چاہے خاموشی ان کے سامنے اختیار کرو، جو لوگ حق بات قبول کرنے والے نہیں ہیں جان بوجھ کر انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں، ان کی آنکھیں نہیں کھلنے والی۔ تو میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اس بے ایمان کی تو نیت ہی نہیں اٹھنے کی، وہ کبھی بھی نہیں اٹھے گا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جنہیں تم دعا میں پکار رہے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، فدعوہم، تو انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری پکار سننی چاہیے۔ اب یہ تعویل خاص کے اعتبار سے بتوں کے بارے میں ہے، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے سب کے بارے میں، اس لیے کہ بت بھی جو ڈیوائز کیے گئے ہیں بیسیکلی ان کے پیچھے پرسنالٹیز ہیں، اتنے تو کھر دماغ وہ نہیں تھے نا، وہ بھی ان کے پیچھے پرسنالٹیز کو سمجھتے تھے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ سورہ نوح کی تفسیر میں جب وہ سورہ نوح کے اندر 5 بتوں کے جو نام آئے ہیں اس کی تفسیر میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لاڈلے ترین صحابی اور جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قرآن کی تفسیر کے علم کی، ابن عباس، وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم نوح کے 5 اولیاء اللہ تھے جن کے ناموں کے اوپر انہوں نے بت تراش لیے ہوئے تھے۔ تو جتنے بت تھے ان کے پیچھے ان کے کنسپٹ پرسنالٹیز کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط دیکھیں، مسند امام احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی قبر کو بھی بت سے تشبیہ دی ہے جس کے ساتھ وہ معاملات کیے جائیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور یہ حدیث اور اس طرح کے سارے معاملات میرے وہ ریسرچ پیپر رسول اللہ کی آخری وصیتوں میں موجود ہیں، اور مسئلہ نمبر 63 میں نے ڈیٹیل سے یہ باتیں عرض کر دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، چاہے وہ بت ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور جن بندوں پر وہ بت بنائے گئے وہ تمہاری طرح کے ہیں۔ اب ان کو پکار کے دیکھو، اگر سچے ہیں تو تمہاری بات قبول کریں نا۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے کوئی پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکیں؟ یعنی ان کی ظاہری حالت تو یہ نظر آ رہی ہے، بت سامنے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کیا انسان کی طرح کے پاؤں ہیں کہ وہ چل سکے؟ اتنا لاچار ہے وہ، تو ایک سٹل کنڈیشن کے اندر سامنے موجود ہے۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں ان بتوں کے کہ وہ پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں کہ جس سے سن سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، یہ زبردست بات ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دو کہ تم جن ہستیوں کو میرے خلاف بلا سکتے ہو ان سب کے سب کو سازش کرتے ہوئے میرے خلاف بلا لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، جو کر سکتے ہو کر لو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا تو پشت پناہ وہ ہے جس نے مجھ پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ وہ کہتے تھے نا، اے نبی ہمارے بتوں کو برا مت کہو، بتوں کی مار پڑ جائے گی تمہارے اوپر، بزرگوں کی گستاخیاں نہ کرو، بزرگوں کی مار پڑ جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اوپن چیلنج دے دیا گیا کہ سارے بزرگ اپنے سارے بت جمع کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں نہیں کہتا مجھے تھوڑا ٹائم دو کہ میں اپنے رب سے کو مانگ لوں، رب نے میری حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ بے شک میرا پشت پناہ، میرا ولی تو وہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ حمایت کرنے والا ہے نیکوکاروں کی۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ، لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، ان کی تو حالت یہ ہے۔ اور وہ کارنامہ کر کے دکھایا نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، سورۃ الانبیاء میں آتا نا، سارے بت توڑ دیے اور سب سے بڑا بت جو تھا اس کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا۔ اگر اپنی حفاظت کرنے والے ہوتے تو حفاظت کرتے نا، یہ سارے معاملات کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں پر میں ایک چیز تھوڑی سی کلیئر کر دوں اس حوالے سے کہ اب یہ چونکہ پرٹیکولر بتوں کے بارے میں ہے، اور جو لوگ توحید کی دعوت دے رہے ہیں وہ بھی بڑے بے وقوفی کرتے ہیں، میں علماء عرب کی بھی کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو وہ یہ آیات پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اب یہاں پہ پاکستانی مولوی تو بہت تیز ہیں، وہ تو بھولے بالے عرب کے مولوی، ان کو کیا پتہ ادھر پرابلم کس لیول کے ہیں،
تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو سورۃ الاعراف مکی صورت ہے، یہ تو مکہ میں تو سارے مشرکین عرب تھے، وہ بتوں کو پکارتے تھے، یہ آیات ساری بتوں کے بارے میں، آپ پکڑ کے ہمارے بزرگوں پہ لگاتے ہیں۔ بات بالکل ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری، وہ تو میں نے اس کی بھی دلیل دے دی کہ تعویل عام کے اعتبار سے ڈیڈکٹ ہوتا ہے اس میں سے مسئلہ، ڈائریکٹ واقعی بتوں کے بارے میں، اسی لیے میں نے بتوں کا ترجمہ کیا۔ اب میں ایک آیت قرآن پاک سے ان کو بتانے لگا ہوں، یہ خود فیصلہ کریں یہ بتوں کے بارے میں ہے یا غیر بتوں کے بارے میں ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75، یہ ویسے مسئلہ نمبر 3 کے اندر میں نے بتا دیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر یہ ادھورا رہ جائے گا معاملہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 75، یہ چھٹے پارے کے بالکل آخری صفحے کے اوپر ہوگی آیت، ہاں جی، چھٹے پارے کے آخری صفحے پہ، سیکنڈ لاسٹ صفحے پہ، 121 نمبر پیج پہ، بالکل اینڈ پہ ہے 121، یہ بلو قرآن پاک کے اندر پیج نمبر 121 مل گیا جی سب کو؟ آیت نمبر 75 آخری آیت 121 صفحے کی۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں ہے مگر ایک رسول ہی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بت تھے؟ انسان تھے نا، اللہ کے پیغمبر تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے کئی رسول گزرے ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، یعنی سیدہ مریم۔ یعنی یہودیوں کا رد کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان پر معاذ اللہ استغفر اللہ بدکاری کی تہمت لگائی، وہ سچی عورت تھی، ان کے اندر کوئی ایسی بدکاری والی بات موجود نہیں تھی۔ اب سیدہ مریم کوئی بت تھی؟ اللہ کی ولیہ تھی، نبی کا ذکر بھی آ گیا اور ولی کا ذکر بھی آ گیا۔ ان سے بڑی کون ولی ہو سکتی ہے جو نبی کی والدہ ہے؟ تو انبیاء میں عیسیٰ علیہ السلام وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، اولو العزم پیغمبروں میں سے، ان کا ذکر اور ان کی ماں کا ذکر۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، کھانے کے محتاج تھے۔ اے عیسائیو تم انہیں اپنا پشت پناہ سمجھتے ہو، وہ تو خود محتاج تھے روٹی کے۔ کیسی زبردست مثال دی، جو ایک ڈاکٹر کو، ایک انجینئر انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک ان پڑھ بندے کو بھی، کہ جو روٹی کا محتاج ہے وہ تمہارا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، اے محبوب دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے ان کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ روٹی کھانے کا محتاج، ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہو اور انہیں اپنا پشت پناہ مانتے ہو۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر ان کی طرف دیکھو کہ کس طرح بھٹکے جا رہے ہیں، حق بات قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ جنہوں کے اندر کہاں چٹا ہے لیکن مرنا ہی نہیں ہے، کوے کو سفید ہی کہنا ہے، کالا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اگلی آیت، قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے تم عبادت کر رہے ہو ان کی، اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد بت ہیں۔ اب یہ من دون اللہ کس کو کہا گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی، ان کی والدہ ولیہ، نبی بھی قبر، اولیاء اللہ بھی قبر۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی کیا مجال ہے کہ اس کے قریب بھی پھٹک جائیں؟ سیدہ مریم کے مرتبے کے حساب سے دیکھا جائے تو، یا اور کوئی اور بزرگ، تو اولیاء بھی قبر، انبیاء بھی۔ اچھا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں اس میں تو نفی آئی ہے کہ ان کی عبادت نہیں کرنی، تو ہم تو بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے۔ حالانکہ دعا بھی عبادت کی ایک شکل ہے، بلکہ اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اس لیکچر میں نے بتایا، حدیث ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ قرآن پاک میں بھی کئی آیات ہیں، لیکن فی الحال ہم ان کی بات سے ایگری کرتے ہیں جی، یہاں جو کہا گیا عبادت، تو واقعی یہ بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے۔ لیکن اسی آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ عبادت چھوڑ دو نا جی، تم کہتے ہو نا فلانا بزرگ مشکل کشا ہے، مشکل کشائی اللہ نے ختم کر دی ان کی، کہ عیسیٰ اور ان کی ماں نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ چاہے عبادت کر کے کوئی عیسیٰ کو اپنا مشکل کشا سمجھے، ان کی ماں کو، چاہے بغیر عبادت کے، اللہ نے تو نفی کر دی ہے ان کے اختیار کی۔ اور اسی میں امپلائیڈ ہے یہ بات کہ اسی سے مدد مانگی جائے گی، وہی نفع و نقصان کا مالک ہوگا جو الہ ہوگا، جو عبادت کے لائق ہوگا۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ساری مخلوقات کے پرابلمز کو وہ جو ہے بیک وقت ہینڈل کرے اور ایسے سارے معاملات کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی یہ کیپیبلٹی نہیں کہ وہ ایسا معاملہ کر سکے۔
تو یہ من دون اللہ کے حوالے سے میں نے کلیئر کر دیا. باقی وہ ریسرچ پیپر اور مسئلہ نمبر 3 جو ہے اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ وہ مسئلہ بھی ایڈریس کیا ہے, الگ سے بھی اپلوڈ ہے. مسئلہ نمبر 8 کے نام سے, کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا وہ مشرک کبھی نہیں ہو سکتا, چاہے جو مرضی کرتا رہے. تو اس کا بھی میں نے جواب دیا ہے کہ باقی جس نے صحیح کلمہ پڑھا ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا, لیکن جس نے کلمہ ہی صحیح نہیں پڑھا تو اس سے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں. ہم اسے کافر نہیں کرتے لیکن کلمہ کو مشرک ہو سکتا ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ, اور اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف, لا يسمعوا, وہ تمہاری کبھی نہیں سنیں گے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اور تم دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا. جنہوں پنجابی سے کہنا بتورا ہو جاتا نا کوئی بندہ, اب یہی ہوتا ہے. آپ کسی کو قرآن سے آیت یا حدیث پڑھ کے بتائیں نا, اس کے مسئلہ کے خلاف ہونا, ایسے بتورا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں جی, ہمارے بزرگوں کو نہیں پتہ تھی, فلاں کو نہیں پتہ تھی. یہ تقریباً سب کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں. حالانکہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا, اے رب ہمارے ہم نے سنا اور مانا, سنا اور اطاعت اختیار کی. ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ تو یہ ہونا چاہیے. مسلمان کا یہ ایٹیچیوڈ ایک مسلم کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ آگے سے آرگومنٹس کرنا شروع کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں کی صفت بیان کی ہے کہ جب تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے, اب جو یہ حرکت کرے گا جسے فٹ اسے گفٹ. اگر مسلمان بھی کوئی یہ حرکت کر رہا ہے تو وہ اسی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ٹریفک سگنل کا جو سپاہی ہے وہ اشارہ توڑ دے تو اسے جرمانہ نہیں ہوگا, اسے تو ڈبل جرمانہ ہونا چاہیے کہ تو قانون کا امین تھا اور تو نے قانون توڑا ہے, تو باقیوں نے کیا کرنا ہے؟ تو مسلمان کا بھی معاملہ یہ نہیں ہے کہ اسے کھلی چھٹی ہے, وہ جو مرضی کرتا پھرے, اللہ تعالیٰ کی جو شریعت کا مذاق اڑاتا پھرے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ کبھی یہ حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اور وہ تمہیں دیکھ تو رہے ہوں گے لیکن وہ بالکل معوف ہوئے ہوں گے. ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کچھ دیکھ نہیں رہی ہوں گی, بس وہ دماغ ان کا جو ہے وہ معوف ہوا ہوگا, بات سن رہے ہوں گے, اوپر سے گزر رہی ہوگی. اور اکثر یہ دعوت و تبلیغ کا کام جو کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ اکثر اوقات یہ معاملات پیش آتے ہیں کہ کسی کو قرآن پاک سے آیت یا حدیث نکال کے بتائی جائے تو وہ پھر ایسے ہی آگے جنہوں کہتے ہیں پنجابی منہ اڑ کے کھلو جاندے ہیں کہ اب یہ کیا کریں, بات تو صحیح ہے لیکن ماننی بھی کوئی نہیں ہے. حالانکہ نہ مان کے وہ کوئی دعوت دینے والے کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے, اپنا نقصان خود کر رہے ہوتے ہیں. اس بیچارے کا کیا نقصان کرنا ہے؟ انہوں نے نقصان تو انہوں نے اپنا کر لیا, بیڑا غرق تو اپنا کر لیا اگر اس بات کو, حق بات کو قبول نہیں کیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کبھی انسان پہ ایسا معاملہ نہ آئے کہ حق اس کے سامنے اور وہ قبول نہ کرے, کیونکہ اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن مہر بھی لگ جاتی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مہر لگ جائے تو انسان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی. لہٰذا اب یہ اگلی آیت پڑھتے ہیں, اور اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت کراس ریفرنس کے طور پر پیش کرتا ہوں. اس لیکچر کو 199 نمبر آیت پہ ہی کنکلوڈ کر دیتے ہیں. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ ڈھیل والا معاملہ فرمائیے. جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں جو ڈھیٹ ہیں, یہ بات سننے والے نہیں, ان کو ڈھیل دیں, ان کے ساتھ عفو درگزر کریں. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, لیکن نیکی کا حکم ان کو آپ دیتے رہیں, دعوت کا کام نہ چھوڑیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور جو جاہل ہیں ان سے اعراض کریں, ان سے بحث کرنے سے بچیں. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ایک بات کلیئر کٹ ارشاد فرما دی کہ جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کرنی. سورہ الفرقان کے اندر بھی آتا ہے نا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب جاہل لوگ ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی السلام علیکم. تو یہ میں اکثر بھائیوں کو کہتا ہوں کہ یہ مولویوں کو کم از کم آپ جب دعوت دیتے ہیں تو یہ آئے ذہن میں رکھا کریں, اگر بات نہیں مان رہے تو ان کو کہیں السلام علیکم. یہ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں کیونکہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ. کیونکہ اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان دعوت سے متنفر ہو جاتا ہے. 2-3 بندوں کو, بندہ تو بڑا ایکسپیکٹ کر رہا تھا یار یہ تو داڑھی رکھی ہوئی ہے, حاجی نمازی ہے, عالم صاحب ہے, تو بات فوراً مان لیں گے یار واقعی یہ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ, تو میں آج سے ہی نماز شروع کرتا ہوں. آپ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بولے والے لوگ, جبکہ وہ تو آگے شاطر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ تو بات ماننے کے لیے تیار نہیں, ہر بات کا الٹا جواب دیں گے. تو انسان پھر دعوت سے نا متنفر ہو جاتا ہے, دعوت دینے ہی چھوڑ دیتا ہے, یار بڑے لوگوں کو سمجھایا کوئی سمجھتا تو ہے نہیں ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اعراض کرنا ہے. ہاں سلیم الفطرت لوگوں کو دعوت دیتے رہیں, جب ایک دفعہ چیک ہو جائے کہ یہ بندہ بدماش ہے, بات ماننے والا نہیں, تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. اب وہ بات جو میں نے کہی تھی
کہ ان کو آپ جب حق کی بات پیش کرتے ہیں تو بس یہ شکل ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی، اصل میں ان کا دماغ حاضر نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے بات ماننی کوئی نہیں ہوتی. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 ہے، اور یہ آیت میں نے وہ مسئلہ نمبر 79 جو تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے اللہ، انسان اور شیطان، اس میں بھی میں نے اس کو پرٹیکولر مرکزی آیت کے طور پر پیش کیا تھا. پارہ نمبر 7 میں آخری آیت ہے سورۃ الانعام، آیت نمبر 110، 142 پیج پہ یہ قرآن پاک میں، جو یہ بلو والا قرآن پاک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کی عقل اور ان کی آنکھوں کو. وہاں بھی آیا تھا نا کہ یہ آنکھیں ہیں لیکن نظر کچھ نہیں ان کو آ رہا، عقل کے اندھے ہو چکے ہیں. ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے پھیر دیتے ہیں، نہیں قبول کریں گے. کیوں؟ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسا کہ جب پہلی دفعہ حق ان پر کھلا تھا انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مہر ان پر لگ جائے گی، بات ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں ان کی گمراہی میں کہ بھٹکتے پھریں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی، اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ نمائندہ مثال ان آیات کی بیسیکلی علماء سو ہے. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نہیں فلاں عالم صاحب وہ فلاں پی ایچ ڈی ہیں اور فلاں اتنی ڈگری ہیں ان کے پاس، اتنے بڑے بزرگ ہیں، اور یہ وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ وہ ایسے غلط ہو سکتے ہیں کہ ان کے سامنے حق بات آ جائے اور پھر وہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے حق بات کو قبول نہ کریں. تو جب ضد اور ہٹ درمی ہوگی پھر ہدایت کہاں سے ملنی ہے؟ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک لیکچر شب برات کے اوپر سن رہا تھا، اور میں نے شب برات پہ بھی تقریباً 40 منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 44 کے نام سے، شب قدر اور شب برات کے اوپر. تو وہ جامعہ ترمذی سے حدیث پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب اور بنی بکر کی بھیڑوں اور بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. اب یہ حدیث انہوں نے پڑھی اور کہا کہ یہ شب برات کے اوپر دلیل ہے. اب وہ عربی پڑھ رہے تھے، ساتھ ساتھ اردو ترجمہ کر رہے تھے، ایک دم ٹھٹک گئے، کیونکہ اس حدیث کے آگے لکھا ہوا تھا کہ امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ روایت منقطع ہے. یہ جو تابعی حضرت عائشہ سے بات کر رہا ہے اس سیدہ عائشہ سے اس کا سما ثابت ہی نہیں، اور آگے جو تبع تابعی سے بات کر رہا ہے اس کا بھی سما ثابت نہیں ہے. اتنی پکی ٹھکی منقطع روایت ہے، اور امام ترمذی لکھ رہے ہیں ساتھ کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، منقطع روایت ہے. یہ سمجھ لیں سب سے ورسٹ ترین قسم ہوتی ہے کسی حدیث کی کہ وہ بالکل ثابت ہی نہ ہو کہ منقطع ہے، سنا ہی نہیں ہے. اور ساتھ امام ترمذی نے ساتھ لکھا کہ میرے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، اور امام ترمذی ان کے سب سے لائق ترین شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے بھی اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اب ایمانداری کا تقاضا نہیں تھا کہ وہ یہ بھی ساتھ پڑھتے، تو یہ پڑھتے تو پھر وہ جو بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ جو چیز ثابت کرنے کے لیے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم مخالفین کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں کہ ہاں بھائی حدیث تو موجود ہے. میں نے شب برات پہ جو لیکچر ریکارڈ کروایا یہ روایت پیش کی ہے اور ساتھ اصلیت بھی بتائی ہے، اور جو اس میں صحیح حدیث تھی وہ میں نے بتائی کہ شعبان کے اوپر یہ صحیح حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے. 15 شعبان کا ذکر نہیں، شعبان کے مہینے کا ہے. جیسا کہ روزانہ عصر اور فجر کے وقت بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہفتے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ہر جمعرات اور ہر سوموار کو اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ روزے کی حالت میں میرے نامہ اعمال پیش ہوں. اور ایک ریزن صحیح مسلم میں یہ بھی آئی کہ فیہ ولدت و فیہ انزلہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی یعنی قرآن کی پہلی وحی مجھ پر نازل ہوئی. اس کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نزول کی اور اپنی پیدائش کی خوشی میں ہر منڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، مسئلہ نمبر 63 میں نے بیان کیا. تو یہ دو چیزیں ہوں گی کہ روزانہ فجر اور عصر کے وقت نامہ اعمال بخاری اور مسلم میں آتا ہے، اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ہفتے میں سوموار اور جمعرات کے دن نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. پھر سال کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے اور وہ شعبان کا مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں.
تو یہ حدیث صحیح تھی، میں نے پیش کی ہے، بےایمانی نہیں کی ہے کہ میں نے اگر شب برات کے رد کے اوپر بات کی ہے تو جو بات صحیح تھی شعبان کے مہینے کی وہ پیش کی ہے. لیکن یہ علماء دھوکہ دیتے ہیں. بیسیکلی وہی بات جو میں کہتا ہوں کہ یہ اپنے اپنے مسلک کے گول کیپرز ہیں، اور کوئی گول کیپر اپنے بال کے اندر کبھی فٹ بال نہیں پھینکے گا جو مرضی ہو جائے. ہاں یہ ہے کہ کسی کا دماغ خراب ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی اس دین کے معاملے میں کہتے ہیں کسی کا دماغ صحیح ہو جائے تو وہ بات کو مان لے، ادروائز کبھی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ بیسیکلی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے علماء کو بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، ان کی نظروں کو. جب پہلی دفعہ ان پر حق واضح ہوا تھا، ظاہر ہے اب جب وہ بیان کر رہے تھے ترمذی کی روایت تو ان پہ حق تو کھل گیا تھا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، تو پھر انہوں نے ضد کی وجہ سے وہ بیان کی ہے اس طریقے سے. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مور نہیں لگنی. خود بخود بندہ جب جان بوجھ کے یہ حرکت کرے گا، ولیعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.